السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے طالب علم یہ سوال کر رہے ہیں کہ امتحان کس قسم کا ہوگا اور اس امتحان کے کیا داخلے پہ اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، کس نوعیت کا ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے نام سے ہی آپ پہچان جائیں گے، اختبار تحدید مستوی اللغۃ العربیہ، کہ یونیورسٹی یہ جاننا چاہتی ہے یا پہچاننا چاہتی ہے، معلوم کرنا چاہتی ہے کہ جن طلباء نے یہ داخلہ بھیجا ہے ان کی عربی پہ کتنا فوکس ہے، عربی لغت ان کو کتنی آتی ہے، یعنی ان کو کس کیٹیگری میں بعد میں داخلہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیز تھوڑی سی وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ باقی یہ داخلے پہ اثر اس کا پڑھ بھی سکتا ہے، نہیں بھی پڑھ سکتا۔ ممکن ہے کہ اس میں امتحان میں کامیاب ہونے والوں کی شارٹ لسٹ ہو اور امتحان میں کامیاب نہ ہونے والوں کو ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی موقع دیں کہ دوبارہ سے وہ تیاری کر لیں یا سلسلہ ہو۔ بہرحال یہ ہے کہ امتحان کے لیے کوئی بھی امتحان ہو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہی انسان کی ایک کامیابی ہے۔ تو یہ ایک جس طریقے سے NTS ہمارے ہاں ہوتا ہے وہی ایک سلسلہ ہے، تو NTS میں بھی بعض دفعہ ایسے اسٹوڈنٹ وہ ذہانت کا امتحان ہوتا ہے ایک قسم کا، تو یہ ذہانت کا ہی امتحان سمجھ لیں۔ اس میں سوال کس قسم کے ہوں گے؟ سوال 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ان میں پہلا جو ہے وہ کچھ آڈیوز دی جائیں گی، آڈیوز پہ مشتمل 3 قسم کے سوالات ہوں گے اور ان کے آگے جزیں ہوں گی، تو تقریباً 30 کے قریب یا 32-33 سوال ایسے ہوں گے۔ اس میں ایسے ہے کہ آپ غور سے وہ آڈیو کلپ سنیں، آڈیو کلپ سننے کے بعد اس کے متعلقہ سوالات دیے ہوں گے اور ان سوالوں کے جواب بھی دیے ہوں گے۔ جواب آپ نے یعنی اختیار کرنے ہیں، ہر سوال کے نیچے 4 اختیار دیے ہوں گے، ان میں سے ایک کو آپ نے چننا ہے، ایک صحیح جواب ہوگا، باقی 3 صحیح نہیں ہوں گے۔ تو ہر سوال کے نیچے یعنی 4 آپشن دیے ہوں گے، ان میں سے ایک کریکٹ کا جو ہے آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بغور طریقے سے یعنی خاموشی کے ساتھ سنیں کہ یہ کیا آڈیو کہہ رہا ہے، تو اس کے متعلق پھر جواب دیتے جائیں، ہر سوال پڑھ کے اس کا جواب کا انتخاب کرتے جائیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ پچھلے سال کا پیپر ہے، اس میں ایسے ہی آیا ہے اور تقریباً 9 سوال پہلی آڈیو پہ آئے ہیں، دوسری آڈیو بھی آئی ہے، یعنی یہ دوسرا جز تھا، اس میں تقریباً 3-4 سوال آئے ہیں، 5۔ تو اس کے بعد تیسری آڈیو آئی ہے تو اس کے بھی تقریباً اتنے ہی سوالات آئے ہیں۔ پھر چوتھی آڈیو ہے، یعنی 4 آڈیوز پہ یہ مشتمل 30 سوال تھے، تو ہر سوال کا ایک نمبر ہے۔ اس کے بعد سوال کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ایسے ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کر سمجھنا، یعنی کتنی اس کو سمجھ آئی ہے۔ پیراگراف دیا ہوگا، جیسے کہ ہم اکثر انگلش کا جب NTS وغیرہ کا دیتے ہیں یا کسی جواب وغیرہ کے لیے دیتے ہیں تو وہاں پہ ایک لکھا ہوتا ہے پیراگراف انگلش کا، اسی میں سے سوال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہے کہ عربی کا ایک پیراگراف دیا ہوگا، اس میں سے آپ نے سوالات کے جواب دینے۔ یہ ایک پیراگراف ہے، اس کو بخوبی پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس کے متعلقہ سوال ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک بندے کا ذکر ہے، بیمار ہو گیا اور اس کا پڑوسی اس کو اسپتال لے گیا، ڈاکٹر نے دوائی دی، دوائی دینے کے بعد اس نے مشورہ دیا کہ اس کو پھل فروٹ وغیرہ کھانے چاہیے، سبزیاں کھانی چاہیے۔ تو پھر وہ بازار گئے واپس، یعنی سوق الخضروات میں گئے، سبزی مارکیٹ میں گئے، وہاں سے سبزی لی اور گھر پہنچی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے متعلقہ یہ آگے مثال کے طور پہ یہ پہلا سوال دیکھ لیں، 32 من الاماکن التی ذهب الی آدم وجارو، کہ آدم اور اس کا پڑوسی کن جگہوں میں گئے تھے، تو یہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح ذهب آدم وجارو الی المستشفى منتصف، کہ کس وقت گئے تھے، آگے لکھا ہوگا کہ رات کے آدھے پہر میں گئے تھے، منتصف اللیل، رات کے آدھے وقت یعنی آدھی رات کو گئے تھے۔ اسی طرح کا یہ ہے ضد کلمت دخل، یعنی کچھ کلمات ہوں گے ان کی متضاد مترادف جمع ہے یا واحد ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کلمہ داخل ہے، اس کا الٹ کیا ہے، متضاد کیا ہے خارجہ۔ مرادف کلمت النقص کامل، یعنی اس کا مترادف کیا ہے۔ مفرد کلمت الاطعمہ، اطعمہ کی مفرد کیا ہے طعام۔ اچھا، جمع کلمت طبیب، طبیب کی جمع کیا ہے اطباء۔ تو اس طریقے ترتیب الاحداث فی النص سابق کما، یعنی یہ جو پیراگراف تھا اس میں سے کچھ جملے اٹھا کے آگے پیچھے کر کے ان کی صحیح ترتیب لگا دیں، وہ نیچے دیے ہوں گے تو ان کو ترتیب سے بتانا ہے کہ کس ترتیب سے۔ تو اسی طریقے سے اسی قسم کا دوسرا سوال ایک پیراگراف ہوگا، وہ بھی پڑھنا ہے، اس کے متعلقہ ہی سوال اس طرح آ جائیں گے عبارت میں، تو وہ آپ نے پڑھ کے لکھنے ہیں۔ اور تیسرا بھی تقریباً اسی طرح کا ایک پیراگراف آئے گا، اس کے متعلقہ بھی سوال، یعنی یہ ٹوٹل تقریباً 63-62 سوال بن جائیں گے، یعنی 33 سوالات پھر اس طرح کے آ جائیں گے۔
اور اس کے بعد آخری جو حصہ ہے تیسرا حصہ وہ مفردات اور تراکیب یعنی گرامر کے متعلقہ سوالات ہوں گے. اس میں آپ نے ترکیب وغیرہ وہ چیزیں کرنی ہیں. تو اس میں تقریباً 35 کے قریب کی ترکیب کرنی ہے. یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے، یعنی نسبت کیسی ہے، اضافی ہے، اسنادی ہے، توصیفی ہے، اس طرح کے سوالات ہوں گے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ السلام علیکم. تو اس السلام علیکم کے لیے مناسب جواب کون سا ہوگا؟ آگے ممکنہ لکھا ہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ان میں سے انتخاب کرنا ہے کہ کون سا مناسب جملہ ہے جواب دینے کے لیے. اسی طرح آگے سوال ہے کہ اذا قال صدیقی، جب میرا دوست کہے صباح الخیر، تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہذا آگے لکھا ہوگا، یہ یعنی گراؤنڈ کی شکل بنی ہے تو آگے لکھا ہوگا، یا آپ مطلب مختلف نام لکھیں گے تو یہ ملعب ہے، گراؤنڈ کو ملعب کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی تصویر بنی ہوگی تو اس کا متعلقہ نام لکھا ہوگا، تو آپ نے انتخاب کرنا ہے، 4 میں سے ایک کا انتخاب کر لینا کہ یہ والا جواب درست بنتا ہے اس تصویر کے متعلق. اسی طرح رکبت الحافلہ، الکلمۃ المناسبہ ہی درمیان میں کیا لگے گا؟ ٹھیک ہے. رکبت فی الحافلہ، الی الحافلہ، علی الحافلہ، ان میں سے کوئی ایک ہوگا. ظاہر سی بات ہے اعلیٰ ہوگا. ماء عصیر شاء تسمى، مطلب یہ ماء عصیر شاء یہ کیا ہے؟ لکھا ہوگا فعل، اسم وغیرہ وغیرہ. یہ کون ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اور اس میں سے انتخاب کرنا ہے. تو یہ 35 سوالات اس طرح کے ہوں گے، یعنی مختلف قسم کے سوالات ہوں گے. تو اس طریقے کے ساتھ آپ کا مکمل پیپر ہو جائے گا جو کہ 100 نمبر کا ہوگا. اور اس کے بعد آخر میں آئے گا سبمٹ کریں. سبمٹ ہوگا یا حفظ کریں، حفظ عربی میں ہو تو حفظ، تو وہ آپ نے حفظ کرنا ہے یا سبمٹ کر دینا ہے. لیکن اس میں چند گزارشات ہیں. پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ نے پیپر جو ہے بڑی تسلی سے دینا ہے. انٹرنیٹ اپنا مضبوط رکھنا ہے، ہو سکے تو لیپ ٹاپ پہ دیں. تو اگر غلطی سے آپ کا پیج آپ سے آؤٹ ہو جاتا ہے، یعنی پیج غائب ہو جاتا ہے، تو آپ گوگل ہسٹری میں جائیں. گوگل ہسٹری سے جا کے وہی صفحہ آپ کا واپس نکل آئے گا. تو کوشش کیجئے گا کہ اگر مطلب سوالات جب مکمل کمپلیٹ ہو جائیں اس وقت حفظ کا بٹن دبانا ہے. اس سے پہلے سبمٹ یا حفظ کا بٹن نہیں دبا دینا. پہلے دبا دیں گے تو آپ کا پیپر مکمل نہیں ہوگا. وہ حفظ تو ہو جائے گا لیکن آپ کا امتحان وہ آدھا رہ جائے گا، پھر دوبارہ سے وہ امتحان آپ کو نہیں مل سکے گا. تو یہ چیزیں تھیں. تیسری چیز یہ تھی کہ نقل نہیں کرنی، یعنی کسی کی معاونت حاصل نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. اگر شروع میں ہی آپ نیت خراب کر لیں گے تو پھر داخلے کے چانسز بہت کم ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کا داخلہ ضرور ہوگا. کوشش کریں خود اپنی ذہانت کے مطابق جتنا آڈیوز سن کے، پیراگراف دیکھ کے بار بار پڑھیں. اس میں وقت ہوتا ہے تو آپ انشاءاللہ امتحان دے سکیں گے. یہ صرف آپ کو آزمانا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا اس کی عربی کمزور، عربی میں یہ مضبوط ہے اور کس کس نوعیت کی عربی اس کو آتی ہے. وہ اصل میں آپ کو جانچنا چاہتے ہیں. جب آپ نے داخلہ بھیجا تھا نا، اس میں آپ نے کیا تھا، جب آپ سے کچھ سوالات انہوں نے پوچھے تھے کہ آپ کو عربی لغت میں کتنی مہارت ہے. اس میں کسی نے لکھا ہوگا مجھے بہت اچھی ہے، لکھنے میں اچھی ہے، پڑھنے میں اچھی ہے، سننے میں اچھی ہے. تو یہ چیز یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا وہ داخلہ بھیجتے وقت کتنا سچا تھا اپنے اس فارم فل کرتے وقت. اگر تو اس نے لکھا کہ مجھے بہت اچھی آتی ہے اور یہاں پہ امتحان میں نہیں دے پاتا، تو گیا وہ دیکھیں گے کہ اس کی قول اور فعل میں، یعنی جو اس نے فارم فل کیا تھا وہاں پہ اور یہاں پہ اس کا تضاد آ رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نے لکھی تھی کہ سننے میں نارمل ہے، بولنے میں نارمل ہے، تو وہاں پہ جو ہے جب امتحان آپ دے رہے ہیں یہ اس کا، تو وہاں پہ یہ اسی قسم کے 3 سوالات آپ سے کر رہے ہیں، سننے میں اور پڑھنے میں، اور اس سے آگے جو سوالات ہیں وہ یعنی نطق کے حوالے سے ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ کچھ سوالات کر رہے ہیں تو وہ نطق ہی ہے ایک قسم کا. اگر چاہے آپ زبان سے جو ہے وہ نہیں بول رہے لیکن اپنی طرف سے تو وہ انتخاب کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو گویا وہ آپ کو پرکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس نے ایڈمیشن کرتے وقت جو کچھ ہم نے پوچھا تھا وہ لکھا تھا، آج امتحان میں ہم وہی سوال کر رہے ہیں، تو کیا اس میں یہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا. تو یہ چیز کر کے پھر اس کے مطابق یہ فیصلہ کریں گے آپ کو داخلہ دیں گے یا نہیں دیں گے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام طلباء کا جنہوں نے اس سال داخلہ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت سے نوازے اور مدینہ منورہ میں ان کا آنا آسان ہو. مزید اگر کوئی مشکل ہو تو میں کمنٹ باکس میں اپنا نمبر بھی دے دیتا ہوں، اور آپ وہاں پہ جو ہے مجھ سے کمنٹ باکس میں بھی سوالات کر سکتے ہیں.
اور اس نمبر کے ذریعے سے آپ میرے واٹس ایپ پہ آ کے امتحان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔